اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حیات صحابہ کے درخشاں پہلو میں سے آج ہم جن صحابی کے بارے میں پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت مجزا بن ثور السدوسی۔ ہم ان کے حالات دیکھیں گے۔ حضرت مجزا بن ثور السدوسی، نام دیکھیے گا، ثا اور سین کا فرق ہے، قبیلوں کے نام ہوتے تھے اسی وجہ سے بنتے۔ ثور ان کے باپ کا نام تھا اور قبیلہ سدوس، سدیسی جیسے امام سدیس ہیں، یہ سب قبیلوں کے نام تھے۔ یہ آج بھی جو امام سدیس ہیں اصل میں یہ سدیس نہیں تھا لفظ۔ عرب لوگوں کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ ہر چیز کو تصغیر کرتے ہیں اس کی، جیسے حذیفی، شاطری، تو یہ ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے۔ جیسے بیٹے کو بیٹا کہتے ہیں تو پھر اس کو چھوٹا کرتے ہیں تو یا بنیا، جیسے بچے سے بچہ بچونگڑا۔ تو یہ سدیسی، حذیفی اور شریم اور امام سدیس یہ سب تصغیر ہیں اصل لفظ کی۔ تو یہ ان کا قبیلہ تھا۔ ان کے بارے میں مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ کیا کہ مجزا بن ثور ایک بہادر نوجوان ہے جس نے ایک مقابلے میں پورے 100 مشرکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور دیگر مارکوں میں ان کی تلوار سے قتل ہونے والوں کی تعداد بے شمار ہے۔ اللہ اکبر! ایک بندے نے 100 کو مارا، اور اس وقت کوئی ان کے میزائل نہیں تھے کہ میزائل سے مار دیتے۔ اس دور کی جنگیں 10 بدست ہوتی تھی، خود میدان جنگ میں جانا پڑتا تھا۔ ایسا نہیں کہ خود تو انسان محفوظ بلڈنگز میں ہو اور اشارے سے دوسروں کی جان لے لے۔ تو جو لوگ میدان جنگ میں جا کے مارتے ہیں یقیناً پھر وہی لوگ بہادر بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر اور کیا باتیں تھیں۔ اور یہاں خاص طور پہ اب اس حصے میں جن ساتھیوں کا ذکر آپ پڑھیں گے تو یہ زیادہ معروف نہیں ہے، اس لیے بھی آپ اس کو زیادہ انجوائے کریں گے کہ جو چیزیں پہلے نہیں پڑھی ہوتی ہیں اور پھر پہلی دفعہ ملتی ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہ ہیں اللہ کے برگزیدہ اور بہادر سپاہی جو اپنے سے جنگ قادسیہ کی غبار جھاڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نصرت و تائید پر فرحاں و شاداں، اپنے شہید بھائیوں کے نصیب میں آنے والے اجر و ثواب پہ رشک گناہ اور اس جیسے ایک دوسرے مارکے کا شوق دل میں سمائے ہوئے، جو کہ جاہ و جلال اور شان و شوکت میں مارکہ قادسیہ کے مانند ہو، وفور شوق سے اس کے انتہائی شدت سے منتظر کہ خلیفہ رسول علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حکم جلد انہیں موصول ہوا کہ تخت کسروی کو جڑوں سے اکھاڑنے کے لیے مسلسل جہاد کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ تھا ان کا تعارف، اس کے اوپر آپ عنوان بھی تعارف لکھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انہوں نے جنگ قادسیہ کے اندر بہادری کے یعنی جوہر دکھائے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو موقع ملا کہ یہ اسلام کے لیے کچھ ایسے کام کر سکیں کہ ان کا نام آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے بعد ہم لے رہے ہیں۔ تو ان کی کچھ عملی چیزیں ہم دیکھیں گے۔ روشن چہروں والے مجاہدین کے شوق کو ابھی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اتنے میں فاروق اعظم کا ایلچی یعنی قاصد، ایمبیسڈر، مدینہ طیبہ سے کوفہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے پاس کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے نام یہ پیغام ہے کہ اپنا لشکر لے کر ابھی روانہ ہو جائیں اور بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ پھر ایک ساتھ ہرمزان، ایک شخص تھا، ہرمزان کی تلاش میں اہواز کی طرف روانہ ہو۔ یہ شہر کا نام ہے، پہلا شخص کا نام تھا، دوسرا شہر کا نام ہے، اور اسے فی الفور گرفتار کر کے تستر شہر کو آزاد کرا لیا جائے، جو کہ اس دور میں کسروی تاج کا موتی اور سرزمین فارس کا نگینہ تصور کیا جاتا تھا۔ شاہی فرمان میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بنو بکر کے سردار اور ہر دل عزیز سربراہ اور بہادر شخصوار مجزا بن ثور سدوسی کو اپنے ہمراہ لے لے۔ یہ حصے میں کچھ لفظ مشکل تھے، میں بھی انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ اس کا عنوان لکھ لیجئے، اہم مہم، یعنی ویری امپورٹنٹ مشن، کہ کیسا کام ان کو دیا جا رہا تھا کہ جو بہت امپورٹنٹ تھا۔ تو اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یہ بات ہے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ مسلمان پہلے جنگ قادسیہ میں لڑ چکے تھے۔ یہ جو اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ جنگ قادسیہ کی غبار چھاڑتے ہیں، اس کا مطلب کیا تھا کہ جنگ قادسیہ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب کے حالات ہیں، کچھ لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے اور کچھ شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اس کا مطلب پوری بات کا کیا ہے کہ جنگ قادسیہ کو بھی زیادہ دیر نہیں گزرے تھی کہ ایک اور موقع آ گیا۔ حضرت عمر نے مدینہ سے کوفہ بھیجا اپنے ایمبیسڈر کو، اپنے قاصد کو، پیغام رساں کو، اور اس نے ابو موسیٰ اشعری کے نام یہ پیغام دیا کہ اب ایک اور محاذ ہے، اور وہ کیا ہے کہ بصرہ سے آنے والے لشکر کے ساتھ مل جائیں۔ یعنی آپ نے کچھ ایڈ بصرہ سے بھیجی، مسلمانوں کی فوجیوں کی جماعت، اور ہرمزان اصل میں یہ شخص تھا دشمن اسلام جس نے مسلمانوں کو تکلیف دی ہوئی تھی، اور اخواز جگہ کی طرف یہ رہتا تھا، تو وہاں اس کو تلاش کرنے کے لیے بھیجا، کیونکہ اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی تھی مسلمانوں کے علاقوں میں۔ تستر شہر کو آزاد کیا جائے۔ تستر کی اہمیت اس دور میں کیا تھی؟ کسروی تاج۔ کسرا کیا تھا؟ کس بادشاہ کا لقب تھا کسرا؟ جی کون بتائے گا؟ قیصر روم کا تھا، تو کسرا ایران کا تھا۔ یعنی مراد ہے کہ اس دور میں تستر شہر جو ہے وہ ایرانی بادشاہ یعنی کسرا کا جو تھا اس کا موتی کی حیثیت رکھتا تھا، اور سرزمین فارس کا نگینہ، یہ شہر بڑا اہم تھا، مطلب دونوں جگہ کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ ساتھ ہی حضرت عمر نے یہ بھی نصیحت کی کہ مجزہ بن سور کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنا لشکر تیار کیا، اور اس کی بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ مجزہ بن ثور رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا، اور بصرہ سے آنے والے لشکر اسلام کے ساتھ مل کر راہ خدا میں جہاد کی غرض سے چل پڑے، مختلف شہروں کو آزاد کراتے ہوئے اور آبادیوں کو کفر و شرک کی آلائشوں یعنی گندگیوں سے پاک کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے، اور ہرمزان لشکر اسلام سے ڈرتا ہوا دم دبا کر بھاگ نکلا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چھپتے چھپاتے ہوئے بالآخر اس نے تستر شہر کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ میں نے یہ قصہ ایجپٹ میں پڑھا تھا ان کا، یعنی یہ ہرمزان کو پڑھتے مجھے وہ وہاں کی باتیں یاد آ گئیں کہ کس طریقے سے یعنی تاریخ میں ایسے دور گزرے ہیں کہ مسلمان یعنی صرف کبھی کبھی ایک شخص کو پکڑنے کے لیے بھی لشکر بھیجے کرتے تھے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت پہ ظلم کرنے کا سبب ہوتا ہے، تو بجائے اس کے کہ پورے ملک پہ حملے کیے جائیں اور قبضے کیے جائیں اور بے گناہ لوگوں کو مارا جائے، صرف اس ایک شخص کو ہی پکڑا جاتا تھا۔ تو اس حصے کا عنوان لکھ لیجئے، دشمن اسلام بھاگ گیا۔ اب دیکھیے کہ ان باتوں کو پڑھتے ہوئے اگر بہت زیادہ بات نہ بھی سمجھ آئے نا، تو ایک بات ذہن میں ضرور رکھا کریں کہ اسلام کن کن مرحلوں سے ہم تک پہنچا ہے اور اسلام کا مزاج کیا ہے۔ اس سے ہم نے جو چیز سیکھی یہ کہ ایک مسلمان حکمران کو آنکھیں کھول کے جینا چاہیے، صرف انہی لوگوں کی طرف نہیں سوچنا یا کچھ انہی لوگوں سے بات نہیں کرنی جو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیں، بلکہ ان کی طرف بھی آنکھیں کھولنی ہے جو حملے کی تیاریوں میں ٹھکے چھپے مسلمانوں کے خلاف سرگرمیاں کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور یہ سراسر ایک فطری چیز ہے۔ دشمن کا پیچھا کرنا، اس پہ نگاہ رکھنا، یہ تو انسان کی اپنی بقا اور اس کی آزادی کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ تو انسان کسی بھی وقت پہ بھاگ جائے۔ لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ جب مسلمانوں کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کی طرف لوگ آئیں، تو اس وقت لگتا ہے کہ حکمرانوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ لشکر اسلام کیسا ہے، مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہیں، کون کہاں نگاہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس بغیر کسی کا نام لیے اگر عمومی طور پہ آج کے دور کے حکمرانوں کے شوق اور شغل دیکھے جائیں تو یہ نہیں دکھتے۔ آج کے دور میں لفظ سیاست کا یا حکومت کا لفظ آتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ پارٹی بازی، ایک دوسرے کے خلاف بیان دینے، آج صدر صاحب فلاں ملک کے دورے پہ، آج وہاں یہ ہو رہا ہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، مطلب عشائیہ دیا جا رہا ہے، کچھ اسی طرح کی باتیں آتی ہیں نا۔ یعنی عموماً اگر ہم مسلمان حکمرانوں کو بھی دیکھیں تو تصور میں یہ آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، یعنی اپنی دنیا داری کے اندر یا ظاہری چیزوں پہ۔ لیکن جب میں ماضی کے حالات پڑھتی ہوں اور مجھے حضرت عمر فاروق کا خاص طور پہ دور دکھتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ حضرت عمر بیٹھے ہوئے اکیلے اور سوچ رہے ہیں، اچھا مسلمانوں کو کہاں سے خطرہ ہے، اچھا کہاں اسلام پھیل سکتا ہے، اچھا کہاں کے لوگوں کو تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ یعنی فوکس وہ تھا،
آج کے دور میں کوئی بھی آتا ہے تو یہ سوچ لے کے نہیں آتا کہ ہم نے اسلام کو بڑھانا ہے۔ بہت ہوا تو بہت جو ہوا کہ اپنے ملک میں کچھ اسلام کر دیں گے، لیکن پھیلانے والی کیفیت نہیں رہی۔ اسی لیے اب دیکھیے کہ وہ لوگ آگے بڑھتے تھے اور ہم دفاع کرتے، ہم ڈیفینسو ہیں، وہ اوفینسو تھے۔ چلے آگے دیکھتے ہیں۔ تستر شہر جس میں ہرمزان نے پناہ لی تھی، یہ بلاد فارس میں سب سے بڑھ کر خوبصورت، سرسبز و شاداب اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے محفوظ ترین تھا۔ یہ شہر تاریخی اعتبار سے بہت پرانا اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ تھا اور سطح زمین پر گھوڑے شکل پر تعمیر کیا گیا تھا، یعنی جیسے گھوڑے کی شکل ہوتی ہے اس طرح۔ اس سے ایک وسیع و عریض دریا سیراب کرتا تھا جسے دریائے دجیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے درمیان ایک جزیرے میں شاہ صابور نے جھیل بنوائی اور اس میں سرنگو کے ذریعے دریا سے پانی پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یعنی ایسا کچھ خوبصورت علاقہ تھا، اب نقشہ ہی دیکھیں کہ کیسا ہوگا، کہ دیکھنے میں وہ علاقہ ایسے لگتا تھا جیسے گھوڑا ہے، اس کی جگہ اور پانی بھی ہے اور دریا کے ذریعے وہاں نہریں بھی جاری کی گئیں۔ تستر کی جھیل اور سرنگی فن تعمیر کا نادر نمونہ تصور کی جاتی تھی۔ ان کے اندرونی حصوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر جڑے گئے تھے۔ سرنگوں کو گرنے سے محفوظ کرنے کے لیے لوہے کے ستونوں سے سہارا دیا گیا۔ تستر کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی جو پورے شہر کو محیط تھی، جیسا کہ کنگن کلائی کو محیط ہوتا ہے۔ کچھ آ رہا ہے تصور ذہن میں؟ آج کے دور کا آپ دیکھیے کہ بہت ہی کوئی ایسا علاقہ کہ جس کے بیچ میں جھیل ہو اور بالکل چاروں طرف اس کے ارد گرد اس طریقے سے دیوار بنا دی جائے جیسے کنگن ہوتا ہے۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے ان باتوں کو پڑھنے سے کہ بہت سرسبز تھا، پانی بھی موجود تھا، جھیل بھی تھی اور بظاہر بھی خوبصورت تھا۔ پتھر جڑے ہوئے تھے تو اب سوچئے کہ باقی اور کیا نہیں ہوگا۔ مورخین یعنی تاریخ لکھنے والوں کا خیال ہے کہ یہ اپنی طرز کی سب سے پہلی اور بڑی دیوار ہے جو روئے زمین پر تعمیر کی گئی۔ ہرمزان نے دیوار کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی خندق کھدوا رکھی تھی جسے عبور کرنا محال تھا، اور اندرونی جانب اس کی حفاظت کے لیے ایران کی بہترین فوج ہر وقت چوکس رہتی۔ مطلب اتنا قیمتی شہر تھا تو خطرہ تھا نا کہ کوئی دشمن نہ آ جائے، تو اس نے شہر کے ارد گرد ایک خندق کھودی ہوئی تھی کہ دشمن نہ آئے، اور اندر بھی فوج تھی۔ تستر کی اس خندق پر لشکر اسلام نے مسلسل 1 سال 6 ماہ تک محاذرائی کی، لیکن اسلامی فوج اسے عبور نہ کر سکی۔ اس مدت دراز یعنی لمبی مدت میں دشمن سے تقریباً 80 خون ریز جھڑپیں ہوئیں، یعنی جس میں خون بہا۔ ہر مارکہ آرائی کی ابتدا فریقین کے شخص سواروں کے باہمی مقابلے سے ہوتی۔ بالآخر یہ مقابلہ گھمسان کیا ہوتا ہے؟ جیسے دو بدو، وہ اس کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مار رہے ہیں، آمنے سامنے لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی میں بدل جاتا۔ اس جان لیوا محاذرائی میں ایک موقع ایسا بھی آیا جس میں حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ نے وہ جرأت مندانہ اقدام کیا جس سے عقل دنگ رہ گئی۔ دوست و دشمن انگشت بدنداں ہو گئے، یعنی انگلیاں دانتوں میں دبا لی۔ انگشت انگلی کو کہتے ہیں، دندان دانت سے، باب میں یعنی انگلیاں دانتوں میں۔ دیکھنے والوں کو ورطہ خیرت میں ڈال دیا، یعنی دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ ہوا یہ کہ میدان جنگ میں دادے شجاعت دیتے ہوئے تنہا دشمن کے پورے 100 لڑاکے تہہ تہہ کر دیے، یعنی 100 دشمنوں کے ساتھ جو بہت لڑنے والے تھے، بہادر تھے، ان کو انہوں نے تلوار سے مارا۔ اس حیرت انگیز کارنامے کو دیکھ کر دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا اور ہر ایک کے دل میں ان کے رعب اور دبدبے کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اس مخیر العقول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عقل کو حیران کرنے والا، اس عقل کو حیران کرنے والے واقعے کو دیکھ کر سبھی کو اس کا علم ہو گیا کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام میں شمولیت کے لیے اس مرد مجاہد کا انتخاب کیوں کیا۔ اس کا عنوان لکھیے، عمر بن خطاب کی فراست۔ اس میں بہت ساری باتیں آپ دیکھیے کہ خوبصورت شہر تھا اور بادشاہ جو تھا وہ اسی شہر کے اندر چلا گیا کیونکہ اس کو لگا کہ یہاں میں محفوظ ہوں گا۔ چاروں طرف خندق بھی تھی اور پوری تیاری کے باوجود مسلمان دبے نہیں، پیچھے ہٹے نہیں، اور 1 سال 6 مہینے تقریباً 1.5 سال تک وہاں کام کیا، وہاں رکے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض حالات میں
کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے. کچھ جنگیں تو رات اور دن میں ہی پوری ہو جاتی تھی، لیکن کچھ کے لیے بہت سال انتظار بھی کرنا پڑتا تھا. لیکن مسلمان اس وقت پیچھے نہیں ہٹے. اور حضرت مجزا بن ثور جو ہیں، ان کا معاملہ جو تھا وہ ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اتنے لوگوں کو مارا اور کس طریقے سے ہوا. تو یہاں سے ایک چیز پتہ چلتی کہ بعض دفعہ ایک شخص بھی پوری جماعت پہ بھاری ہوتا ہے. ایک شخص کے اندر وہ خوبی ہوتی ہے جو بہت ساروں کے اندر نہیں ہو سکتی. ایک اچھے لیڈر کی فہم و فراست بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو ہمیشہ اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ کون کیا کام کر سکتا ہے. بعض دفعہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن کام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ٹھیک بندے کو ٹھیک کام دیا جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس وہ لوگ جو غیر مناسب کام دے دیے جاتے ہیں وہ کام بھی نہیں کرتے اور پریشان بھی رہتے ہیں. کبھی بھی کسی کو کام دیا جائے تو اس کے لیے انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جس کو میں دے رہا ہوں اس کا شوق کس کام میں ہے، اس کا رجحان کیا ہے اور وہ کر کیا سکتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز بھی ہم نے دیکھی کہ دشمن کی فوج میں لرزہ طاری ہو گیا. جب ایک شخص ایسا کارنامہ انجام دیتا ہے تو بعض دفعہ پورے کے پورے لوگوں کی طرف سے وہ نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اپنے لشکر کی. آگے دیکھتے ہیں. ان 80 خون ریز مارکوں میں سے ایک آخری مارکے میں مسلمانوں نے اپنے دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا جس سے ایرانی فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ اس حملے کی تاب نہ لا سکی. بالآخر خندق کا محاصرہ ترک کر کے ایرانی شہر کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے قلعے کے دروازے بند کر لیے. یعنی اب ایک ایسی کیفیت بن چکی ہے کہ مسلمان قلعے تک پہنچ گئے. جو اس کے اندر تھا، فوج جو تھی وہ شہر کو چھوڑ کے اب اندر چلی گئی. یعنی وہ خندق جو تھی، جو ایک ڈیپ سی یعنی سمجھیں کہ ڈچ انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اس کو بھی مسلمان عبور کر گئے. تو اس کا بھی عنوان یہی لکھ لیجئے، دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے. کیوں کھڑتے تھے؟ کیونکہ مقابلے پہ ایسے لوگ تھے کہ جن کی نگاہیں اللہ پہ لگی ہوئی تھی، اور وہ جو کام کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی میں کرتے تھے. قرآن اور سنت سے اپنے لیے رہنمائی لیتے تھے، من مانے کام نہیں کرتے تھے. دشمن سے لڑتے تھے تو اپنے ہر طور طریقے سے دشمن کے طور طریقوں کو برا کرتے تھے ثابت. ایسا نہیں تھا کہ کلچر اور طریقہ ان کے پسند کریں اور دشمنوں سے لڑنے جائیں. ایسے لوگ کم ہی لڑتے ہیں اور لڑ کے بھی کچھ پاتے نہیں. کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ انسان دن بھر کسی سے لڑے اور رات کو اسی کے کلچر کو دیکھے، اسی کے طور طریقوں کو دیکھے. یہ قول اور فعل کا تضاد ہے جو مسلمانوں کو پھر جیتنے نہیں دیتا اور فتح حاصل نہیں ہوتی، اور انسان پھر کئی جانوں کو مروانے کا سبب بنتا ہے. اگر مسلمانوں کے اندر آج بھی وہی جذبے پیدا ہو جائیں جو اس دور میں تھے تو اسلام آج بھی وہی ہے جو آج سے پہلے تھا. آگے دیکھتے ہیں. اس تازہ ترین حالات میں مسلمان مزید سنگین حالات سے دوچار ہو گئے. ہوا یہ کہ ایرانیوں نے قلعے کے برجوں سے تیروں کی بچھاڑ کر دی، اور قلعے کی بالائی جانب سے یعنی اوپر کی جانب سے انہوں نے ایسے زنجیر پھینکے جن کے سروں پر آگ سے گرم کی گئی شعلہ نما کنڈیاں نصب کی گئی تھی. لشکر اسلام میں سے اگر کوئی مجاہد دیوار پر چڑھنے لگتا یا اس کے قریب آتا تو وہ فوراً دہکتی ہوئی لوہے کی کنڈی اس کے جسم میں پیوست کر دیتے اور اسے انتہائی تیزی سے اوپر کھینچنا شروع کر دیتے، جس سے اس مجاہد کے جسم کے پر خدشے اڑنے لگتے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دیتا. ہر دور میں اب دیکھیے کہ دفاع کے طریقے رکھے گئے اور لوہے کی زنجیریں گرم کر کے پھینکتے تھے کہ کوئی اس کو لے ہی نہ سکے اور کرے نہ. تو اس کو آپ لکھ لیں کہ دفاع کا انوکھا طریقہ. اس نازک ترین صورتحال سے مسلمانوں کے مصائب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تو وہ انتہائی دردناک انداز میں بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے لگے. خدایا ہمیں اپنے فضل و کرم سے دشمن پر غلبہ عطا فرما. جی کیا عنوان ہونا چاہیے اس حصے کا؟ جب اپنے مینز کم ہونے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کی طرف نظریں لگتی ہیں اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے. اور یہی راز تھا مسلمانوں کے جیتنے کا کہ جہاں اسباب کی کمی ہوتی تو وہاں اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھا لیتے. آج بھی یہی حل ہے مسلمانوں کے لیے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ حسرت و یاس کی تصویر بنے قلعے کی دیوار کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے. اچانک ان کے سامنے ایک تیر گرا جس کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا.
آپ نے آگے بڑھ کر تیر اٹھایا، اس کے ساتھ بندھی ہوئی چیز کو کھولا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خط ہے جس میں یہ تحریر تھا: اے فرزندان اسلام، مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے کہ تم ایفائے عہد کی پابندی کرتے ہو، یعنی وعدے کو پورا کرتے ہو۔ میں تم سے اپنی جان، مال، اہل و عیال اور چند ایک رفقا کے لیے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اس احسان کے بدلے میں تمہیں ایک ایسا خفیہ راستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے تم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ پڑھ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے چہرے پر رونق کے آثار نمایاں ہوئے۔ جان اور مال کی پناہ کا پروانہ لکھا اور اسی تیر کے ذریعے قلعے کی اس سمت پھینک دیا جہاں سے تیر نیچے پھینکا گیا تھا۔ اس نے تیر اٹھایا، خط کھول کر پڑھا تو اس نے اطمینان کا سانس لیا، اس لیے کہ وہ جانتا تھا مسلمان وعدے کے سچے ہوتے ہیں۔ وہ بے خطر قلعے کی دیوار کے ساتھ سرکتا ہوا نیچے اتر آیا اور لشکر اسلام کے سپہ سالار حضرت ابو موسیٰ اشعری کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی داستان غم سناتے ہوئے عرض کی کہ میں ایران کے سربراہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایرانی جرنیل ہرمزان نے میرے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، اس کے مال و متاع کو لوٹ لیا اور اہل و عیال کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ میرے متعلق بھی اس کا دل صاف نہیں، میرے خلاف وہ بڑے گھنونے منصوبے بناتا ہے، میری جان و مال کو اس سے ہر وقت خطرہ لاحق رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس کے ظلم و ستم کی بجائے آپ کے عدل و انصاف کو اور اس کی بدعہدی کی بجائے آپ کے ایفائے عہد یعنی وعدے پورے کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرا دلی ارادہ ہے کہ میں آپ کو وہ خفیہ راستہ بتاؤں جس کے ذریعے اسلامی فوج کے سپوت یعنی سپاہی بیٹے تستر شہر میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے ہمراہ ایک ساتھی کو روانہ کریں جو بیک وقت جرت و شجاعت اور ہوش و خرد میں ید طولہ رکھتا ہو۔ ہوش کو کہتے ہیں ہرد، عقل کو کہتے ہیں ید، ہاتھ کو کہتے ہیں طولہ، لمبے کو۔ مراد یہ کہ صرف بہادر ہی نہ ہو، سمجھدار بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تیراکی کا ماہر بھی ہو، یعنی اس کو سوئمنگ آتی ہو، تیراکی کا ماہر بھی ہو، تاکہ اسے میرے ساتھ خفیہ راستہ عبور کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ کیا عنوان ہونا چاہیے اس کا؟ ٹھیک ہے، کچھ نے افایت کو سوچا، کچھ نے دعا کو سوچا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبب بناتا ہے۔ دعائیں جب اٹھتی ہیں تو اس وقت کچھ بھی نہیں کہ ان کے گھر سے ان کا دشمن آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ پہ جب بندہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا عنوان لکھتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، عربی ہے لیکن آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں نا، وہاں اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق، اللہ سے مانگنا انسانوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی آیت میں آگے بھی آتا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور مدد وہاں سے آ گئی جہاں سے گمان نہیں تھا۔ یہ بھی آپ اس کا عنوان لکھ سکتے ہیں، مدد وہاں سے آئی جس کا گمان نہیں تھا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ اگر مسلمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے نا تو یقین کریں کہ آپ کو اپنے گھر سے نہیں دوسروں کے گھر سے حمایتی مل جائیں گے۔ سورہ یوسف میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ یوسف سچے تھے، بے گناہ تھے، تو اس عورت کے گھر والوں میں سے یہ گواہ پیدا ہو گیا یوسف کے حق میں۔ تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو سچا رکھے۔ کچھ باتیں اس کے اندر سے ہم دیکھیں گے۔ ابو موسیٰ اشعری سردار تھے، لیڈر تھے، گورنر تھے، لیکن خود موقع پہ موجود تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ چیفز اور کمانڈرز صرف بند کمروں میں بیٹھ کے حکم نہ دیں بلکہ وہ بھی میدان جنگ میں آ کے اصل صورتحال کو دیکھیں۔ دوسری بات، حسرت و یاس۔ انسان بعض دفعہ حالات کی تنگی کی وجہ سے مایوس ہو سکتا ہے، اس سے ایمان میں فرق نہیں آتا، یہ فطری بات ہے، لیکن یہ مایوسی یا حسرت زیادہ دیر کی نہیں ہوتی۔ چند لمحے کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود کچھ نہ کچھ ان کے لیے حالات بدلوا دیتے ہیں۔ اگلی بات آپ دیکھیے کہ اس دور میں پیغام رسانی کا طریقہ کیا تھا، تیر کے ذریعے خط بھیجے جاتے تھے۔ آج بھی شاید اسکولوں کالجوں میں لوگ اس طرح کرتے ہوں گے، لکھ کے کچھ چیز اس کے اندر ڈال کے تو رکا بھیجتے ہیں، چٹ بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال ایک طریقہ ہے، اس پہ بھی آپ غور کیجئے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ کچھ نہ کچھ خط ہے اور اس کو کھول لیا، اور وہ اصل میں قلعے کے اندر سے کسی نے پھینکا تھا
اور وہ شخص کون تھا جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ جو خود اس بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو چکا تھا۔ تو اس سے ایک اور بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جب بندہ مومن حسرت اور یاس کے ساتھ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ دیر اس حالت میں نہیں رکھتا۔ اور میں جب یہ جملہ پڑھ رہی تھی نا کہ حسرت و یاس کی تصویر بنے، قلعے کی دیوار کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہے تھے، یعنی مسلسل دیکھ رہے تھے، تو مجھے علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آ رہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یعنی ان کو اسی دروازے کو دیکھنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو کھولنے کے اسباب پیدا کر دیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس میں وہی بات جو آپ سب نے بھی مینشن کی کہ مسلمانوں کا اچھا کریکٹر، ان کا وعدے کو پورا کرنا ایک دشمن کو ان کی طرف لا رہا ہے جو اپنوں کو چھوڑ کے ان کی طرف آ رہا ہے۔ اور اگر آج مسلمان وعدوں کے پکے نہ ہوں، کمٹمنٹ نہ ہو، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ظلم انسان کو اس کے ساتھیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ آپ کسی پہ اگر ظلم یا زیادتی کریں گے نا تو آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کے نہیں رہیں گے، وہ بھی غیروں کے بن جائیں گے۔ پھر ایک اور چیز پتہ چلی کہ جرت اور شجاعت کے ساتھ ہوش اور عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض لوگ بہادر بڑے ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے ہم ہر وقت لڑتے رہیں، ذرا سی بات کرو ان کو لڑا لو، لیکن عقل استعمال نہیں کرتے۔ تو عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ دونوں چیزیں دے دے مسلمان ہونے کے ناطے۔ اور ایک اور چیز سوئمنگ کی بھی بات ہوئی، تیراکی کا بھی ماہر ہو۔ بعض جنگیں ایسی تھی جہاں دریاؤں میں تیر کے جانیں بچائی گئیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فوجی ٹریننگ کے اندر یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ وہ سوئمنگ آتی ہو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت مجزہ بن ثور کو اپنے پاس بلایا اور ان سے رازدارانہ انداز میں بات کی اور فرمایا، مجھے اپنی قوم سے ایک ایسا شخص دیں جو بیک وقت دانش مند، محتاط اور تیراکی کا ماہر ہو۔ حضرت مجزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے یہ خدمت سونپے، میں انشاءاللہ اسے بخوبی سر انجام دینے کی کوشش کروں گا۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ارشاد فرمایا، اگر آپ یہ خدمت سر انجام دینا چاہتے ہیں تو بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ برکت کرے گا۔ انہیں اس مشن پر روانہ کرتے ہوئے فرمایا، راستہ اچھی طرح یاد کر لینا، قلعے کے دروازے کی جگہ اچھی طرح نشان زدہ کر لینا، حرمزان جس جگہ براجمان ہوتا ہے یعنی بیٹھتا ہے وہ بھی ذہن نشین کر لینا، ثابت قدمی کا ثبوت دینا، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ جی تو آپ لکھیے اس کو عنوان، اچھا لیڈر وقت سے پہلے خطرے سے آگاہ کرتا ہے۔ اس کو ہم مختصر بھی کر سکتے ہیں اپنے لفظوں میں، لیکن اس حصے کا جو تھیم ہے واقعی وہ ابو موسیٰ الاشعری کی ذہانت ہے۔ کتنی خوبصورت طریقے سے نصیحتیں کی، اور آپ دیکھیے کہ انہوں نے بھی خاموشی سے سن لی۔ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کام پہ اسائن کریں تو ساتھ نصیحت کرنی چاہیے، اور جو کسی کام پہ اپنے آپ کو پیش کرے اس کو بھی عاجزی کے ساتھ سن لینا چاہیے۔ بعض لوگ نہیں سنتے، بعض لوگ سوچتے ہیں ہمیں سب کچھ آتا ہے، وہ سننے کو تیار بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ پھر کہیں ایسی جگہ جا کے پھنس جاتے ہیں کہ جہاں پھر بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پھر دوسری چیز اس حصے سے جو پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ جب بندہ کسی مشن پہ جاتا ہے تو واپسی کا راستہ تلاش کر لینا چاہیے، کیونکہ جب ہم خوشی خوشی چلے جاتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ نہیں پتہ ہوتا تو بعض دفعہ جاتے ہوئے تو وقت پہ پہنچتے ہیں لیکن واپسی پہ بہت زیادہ بھٹکنا پڑتا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی اب دیکھیے کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جہاں پہ بادشاہ بیٹھتا ہے اس کو بھی ذہن نشین کرنا، یعنی ان کی نظریں تھی اس بات پہ کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کے حرمزان کو تو پکڑنے آئے تھے نا، یعنی انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا، قلعہ یا باقی جگہوں کی محبت میں یا اس شہر کو پکڑنے کی بجائے ان کی نگاہیں اسی پہ ہیں جس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ اور اس سے واقعی ابو موسیٰ اشعری کی فراست کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خوبی معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی کو اسائن کرتے تھے تو اس میں واقعی کوئی خوبی ہوتی تھی تو وہ اسائن کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں، حضرت مجزہ رضی اللہ عنہ رات کی تاریکی میں اپنے اس ایرانی بھائی کے ہمراہ یہ خطرناک مہم سر کرنے کے لیے چل پڑے تو وہ دونوں زیر زمین ایک ایسی سرنگ میں داخل ہوئے جو دریا اور شہر کے مابین یعنی درمیان دفاعی نقطہ نگاہ سے کھودی گئی تھی۔ سرنگ کہیں سے تو چوڑی تھی جہاں پانی میں چلنا ممکن تھا، اور کہیں سے وہ بہت تنگ تھی تو وہاں تیرنا پڑتا۔
اس سرنگ میں نہایت ہی محتاط طریقہ اختیار کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ بالآخر وہ اس سوراخ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے جہاں سے بآسانی قلعے کے اندر داخل ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے ساتھی نے وہیں سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو، میرے بھائی کا قاتل ہرمزان بیٹھا ہوا ہے، اور وہیں سے قلعے کا بغور جائزہ لیا۔ جب حضرت مجذر رضی اللہ عنہ ایرانی سپہ سالار ہرمزان کو سامنے بیٹھا دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کے سینے میں نیزہ دے مارے، لیکن فوراً حضرت ابو موسیٰ اشعری کی وصیت کا خیال آیا۔ کیا وصیت تھی؟ کہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ تو اپنا ارادہ ترک کر دیا اور چپکے سے واپس لوٹ گئے اور طلوع فجر سے پہلے وہاں پہنچ گئے جہاں سے اس مہم کا آغاز کیا تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو روداد سفر سنائی، یعنی سفر میں جو کچھ پیش آیا، اور اس پرخطر راستے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ بے مثل اطاعت۔ کیا مشکل تو وہاں سے ایک تیر مارتے اور اس کو مار دیتے۔ جذبات پہ قابو، جوش نہیں ہوش، یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا، یاد کریں وہ شروع میں بات کہ جو صرف بہادر ہی نہ ہو، سمجھدار بھی ہو۔ تو جوش نہیں ہوش، اسی کی ضرورت ہے ہر ایک دور میں۔ تو اس میں اب دیکھیے کہ پہلی تو میں یہ پڑھتے ہوئے مجھے خود خوف آ رہا تھا، کہاں پانیوں میں سے چل رہے ہیں، اندھیروں میں جا رہے ہیں، اندر زمین ہے، سرنگ ہے، کہیں پانی آ رہا ہے۔ آج کے دور میں ہم ایسا سوچ سکتے ہیں؟ یعنی اسلام کی حفاظت کس کس طریقے سے ہوئی، اور اگر آج اسلام ایسی ایسی جگہوں میں پھیل چکا ہے جہاں پہ پہلے نہیں تھا، تو اس میں دیکھیے کتنی قربانیاں دی گئی۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی، اور یہی اس میں سے ایک فتح کی ایک کہانی ہے یہ۔ اگر یہ سب نہ کرتے تو آج وہاں اسلام نہ ہوتا۔ کئی لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اپنے آپ کو مشکلوں میں رکھا، جان ہتھیلی پہ رکھی، پھر اسلام پہنچا۔ تو آج اسلام ایسے ہی پہنچ جائے گا؟ ہمیں تو تلواریں نہیں اٹھانی پڑتی، ہمیں تو صرف قدم ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ آج اسلام کو اگر ہم پیش کرتے ہیں یا لوگوں کو اسلام کا پیغام دیتے ہیں، تو ہم بھی کبھی کسی تنگ راستے سے گزرے، کبھی ہمیں بھی پانیوں میں سے گزر کے اسلام کے لیے جانا پڑا۔ سوچئے گا، مجھے تو ان باتوں کو پڑھتے ہوئے پھر ایک دفعہ احساس ہو رہا ہے کہ اسلام کی ہر دور میں قیمت چکائی لوگوں نے۔ اس دور میں جنگوں کے ذریعے، آج کے دور میں اسلام کا، اللہ کا، رب کا پیغام پہنچانے کے لیے ہمیں بھی تو کچھ مشکل کرنی ہے۔ اگر ہم نہ پہنچیں گے تو وہ تو محروم رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا بڑی بات ہے، ایک حرمزان تھا، چھوڑو، نہیں ضرورت اس کی، چلتے ہیں آگے، تھک گئے ہیں، بہت دن سے حکم دیا، یہ کام امپاسبل ہے۔ کتنا کچھ کہہ سکتے تھے حضرت عمر کے بارے میں، لیکن خاموش اطاعت، اور کتنی پیاری اطاعت ہے اس میں حضرت مجزا کی۔ ایسے ہی لوگ جیتے ہیں، جو لوگ خود سری کرتے ہیں نا، جو امیر کی بات نہیں مانتے، جو لیڈر کی بات نہیں مانتے، پھر وہ لوگ کہیں جا کے مشکل میں پڑتے ہیں، یا تو راستے الگ ہو جاتے ہیں، یا پھر اپنے ساتھ ساتھ پورے لشکر کے لیے خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ اس صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ لشکر اسلام سے ایسے 300 مجاہدین کو منتخب کیا جو سب سے بڑھ کر شیر دل، طاقتور، سخت جان اور تیراکی کے ماہر تھے، اور حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور اس مہم پر روانہ کرتے ہوئے یہ خصوصی ہدایت کی کہ اگر شہر کے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ حضرت مجزا رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو یہ حکم دیا کہ جس قدر ممکن ہو ہلکا سا لباس زیب تن کریں۔ ہمیں زیادہ تر یہ پرخطر راستہ تیر کر عبور کرنا ہوگا، کہیں پانی سے لباس بوجھل نہ ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ تلقین بھی کی کہ تلوار کے علاوہ کوئی بھی چیز ساتھ نہ لیں، اور تلوار قمیض کے اندر کی جانب اپنے بدن سے باندھ لیں۔ ان مجاہدین کو رات کی تاریکی میں اپنے ہمراہ لیا اور اس مہم کو سر کرنے کے لیے چل نکلے۔ اللہ اکبر! یہ ہوتے ہیں سرفروش، کتنی مشکل گھاٹیوں سے گزرے، پھر اسلام کا دفاع کیا، کتنی جرأت ہوتی تھی ان کے اندر۔ اس کا عنوان یہی لکھیے، سرفروشان اسلام، یعنی اسلام کے راستے میں سر کٹانے والے۔ 300 لوگ اس لشکر سے نکلے۔ پہلی چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ ہر لشکر کے اندر سب لوگ ایک ہی جیسے ایمان والے نہیں ہوتے،
ایک ہی کیلیپر کے نہیں ہوتے، کسی بھی گروہ کے سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ علم کی محفل ہو، وہ میدان جنگ ہو یا کام کرنے کا کوئی اور موقع۔ اچھا لیڈر کون ہوتا ہے کہ لوگوں کو پہچانے، جو لوگ اچھے کام کر سکتے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے، اور جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کو تانا نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کو ہلکی ذمہ داریاں دے دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو ہدایت تھی کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو نعرہ تکبیر کہنا، یہ کون کہتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ اکبر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی نام لینا، کوئی اپنی بڑائی کرنا، فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد، بلکہ اللہ کا نام، اور یہی نعرہ ہے جس کو بلند ہونا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی ہوگی تو یہ نعرہ آسانی سے زبان پہ آ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان کی کتنی بڑی سمجھداری کی بات ہے کہ ہلکا لباس پہنو، کیونکہ جن کو بھاگنا ہوتا ہے نا وہ ہلکا لباس پہنتے ہیں، کہیں ایسا مشکل وقت نہ آئے کہ اپنے لباس کے بوجھ کی وجہ سے راستہ مشکل ہو جائے۔ ہمارے ساتھ تو نہیں ایسا کبھی ہوتا، کہیں ہمارے لباس بوجھل یا لباس کی وجہ سے یا اپنی دنیا کے جھنجٹوں کی وجہ سے ہم بھی بوجھل ہو کے رک تو نہیں جاتے اللہ کے راستے میں چلنے سے، اور رات کے اندر جا رہے ہیں۔ مجھے تو خوف آ رہا ہے، آپ ذرا تصور میں کریں، ایسے لگ رہے ہیں جیسے کسی پائپ کے اندر جا رہے ہیں، پانی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے، رات بھی ہے، اور دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ کتنے خوف ہوں گے، کتنے ہی لمحے نہیں آتے ہوں گے ان کی زندگی میں بھی کہ جہاں پہ وہ لوگ گیو اپ کر دیں، چھوڑو نہیں ہوگا، ناممکن ہے۔ کوئی بڑے بڑی اس وقت ہتھیار نہیں تھے، کوئی بہت کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیسے پھر ان سے کام کراتا تھا۔ حضرت مجزہ بن ثور رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر غار میں داخل ہوئے تو پانی خوفناک انداز میں پوری تیزی سے بہہ رہا تھا۔ یہ سب پراسرار بندے اپنے خدا کا نام لے کر اس میں کود گئے۔ اس دشوار گزار راستے کو عبور کرنے کے لیے پوری جرات مندی کے ساتھ آگے بڑھنا شروع کیا۔ ہر ایک مجاہد اپنے گرد و نواح سے بے نیاز ہو کر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ جب چند ساتھی حضرت مجزہ کی قیادت میں سرنگ کے آخری حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کی بے رحم موجوں نے ان کے 220 افراد کو اپنا لقمہ بنا لیا۔ 220 مر گئے اور صرف 80 افراد اسے عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجزہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ہمراہ 79 یعنی 79 افراد نے قلعے کے اندر قدم رکھتے ہی اپنی تلواریں فضا میں لہرائیں اور یکدم قلعے کے محافظوں پر حملہ کر دیا، اور آنے واحد میں یعنی ایک دم انہیں تہہ تیگ کر دیا اور قلعے کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ دروازہ کھلتے ہی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب یہ آواز قلعے کے باہر لشکر اسلام نے سنی تو تمام مجاہدین نے جذبہ اسلام سے سرشار ہو کر پرزور انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا اور طلوع فجر کے وقت شہر پر ہلہ بول دیا۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ جنگی تاریخ میں کم ہی اس جیسے ہولناک منظر دیکھے ہوں گے جس میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اس کا عنوان تو واضح ہی ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے۔ ایسے ہی لوگوں کے علامہ اقبال نے نظم کہی ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ سمٹ کر ان کی ہیبت سے رائی۔ پہاڑ رائی بن جاتے تھے ان مسلمانوں کی ہیبت سے، آج رائی پہاڑ دکھتی ہے ہمیں، ایک بھی تو نہیں دکھتا ایسا آج کے دور میں۔ پانی کے اندر کود گئے، بے خطر کود پڑے، پانیوں کے اندر جا کے جان کی قربانیاں دینے والے، جہاں کوئی وارڈ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی کا نام نہیں تھا، کوئی ٹائٹل نہیں ملنے والا تھا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی بڑائی آ چکی ہو۔ اور اب دیکھیے 300 میں سے 220 مر گئے، پیچھے کیا بچے؟ مٹھی بھر۔ حوصلے پھر بھی نہیں ٹوٹے، پھر چل پڑے۔ ہم ہوں تو غم منانے لگ جائیں، بہت مشکل ہے۔ اب دیکھیے مقصد لوگوں کو جیتا رکھتا ہے اور مقصد لوگوں کو جوڑ کے بھی رکھتا ہے۔ جب ہمارے مقصد بدلتے ہیں نا تو ہمارے راستے بدل جاتے ہیں۔ یہ لکھ لیں، مقصد کی ہم آہنگی لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، پرائرٹائز کر لیتے ہیں آپ چیزوں کو۔ جب مقاصد اسلام ہوتے ہیں، اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے تو انسان جڑ جاتا ہے، اور جہاں ذات یا اپنی بڑائی یا کسی اور کی بڑائی آتی ہے تو راستے الگ ہو جاتے ہیں۔ آج بھی مسلمان بہت سارے ہیں، آج بھی بڑے محاذوں پہ جنگ لڑی ہوئی ہے، لیکن مقاصد بدل گئے۔
ہی کلمۃ اللہ العلیٰ کی بجائے کچھ اور چیزیں بیچ میں آ گئیں، اور اللہ کو آمیزش پسند نہیں ہے۔ کیسے نعرہ تکبیر بلند ہوا اور لوگ باہر سے اندر آئے۔ وہ ایسے علاقوں کو فتح کرتے تھے جیسے ہم اپنے آپ کو فتح کرتے ہیں، اپنے گھروں کو، اپنی ذات کو بڑا کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ کا نام اتنی بڑی چیز تھی جیسے شاید آج ہمارے لیے اپنی ذات بڑی ہو گئی۔ شہر کے گلی کوچوں اور قلعے کے اندرونی میدان میں لڑائی پورے زوروں پر تھی کہ حضرت مجزا بن ثور رضی اللہ عنہ نے ایرانی فوج کے سپہ سالار ہرمزان کو میدان میں برسر پیکار دیکھا تو اس کی طرف بڑھے۔ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ دوبارہ سامنے آیا تو آپ نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن آپ کی تلوار کا وار خطا گیا۔ ہرمزان نے وار کیا جو عین نشانے پر لگا، جس سے لشکر اسلام کا یہ بطل جلیل میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑا، لیکن آنکھوں میں چمک اور چہرے پر سرور کے آثار نمایاں تھے۔ بلا یہ کیفیت اس عظیم کارنامے کی وجہ سے تھی جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سر انجام دینے کی انہیں سعادت بخشی۔ جنگ بدستور جاری رہی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اور دشمن فوج کا سپہ سالار ہرمزان ان کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ اس کا عنوان لکھیے، جان دے دی مقصد نہ چھوڑا۔ ایسی قربانیوں والوں کے نام باقی رہتے ہیں نا، پیچھے نہ ہٹے۔ اب دیکھیے کتنی مشکل ہوئی ہوگی نا، اور کس طریقے سے وہ لوگ نکلتے تھے اور راستوں میں جاتے تھے اور اس طریقے کے کام کرتے تھے۔ اگلا حصہ بھی ساتھی پڑھ لیتے ہیں۔ فتح حاصل کرنے کے بعد مجاہدین کا قافلہ ہرمزان کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فتح کی خوشخبری سنائے۔ جب ہرمزان کو امیر المومنین کے سامنے پیش کیا تو اس وقت اس نے شاہی لباس پہن رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ فتح کی بشارت دینے والے مجاہدین ایک یہ بھی خبر لے کر آئے کہ ان کا ایک بہادر، سخت جان اور صبر و تحمل کا پیکر ساتھی مجزا بن ثور میدان جنگ میں جام شہادت نوش کر چکا ہے۔ اللہ، اس کا عنوان لکھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کریے ذرا اس کو آج اپنے حالات کے مطابق ڈسکس۔ آج وہ مائیں ہیں اور آج وہ بیٹے ہیں، اور آج اسلام کے لیے یہ قربانیاں دی جا سکتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انفرادی طور پہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، ون آن ون بیس پہ آپ سنتے ہیں فلاں کنورٹ ہوا، اتنے لوگ مسلمان ہوئے، جبکہ صحابہ کرام کے دور میں بستیاں اور علاقے مسلمان ہوتے تھے، قومیں آباد ہوتی تھی، ایک ایک قبیلہ پورا مسلمان ہو جاتا تھا۔ ایک قلعہ فتح ہوا، پورا شہر مسلمان ہو گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ جتنا ہم کوشش کریں گے، جتنا ہمارے اندر ایمان ہوگا، اتنا اسلام تیزی سے پھیلے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہلکی آنچ پہ پکائیں گے تو دیر سے گلے گا، کم پکے گا۔ تیز آنچ ہوتی ہے تو جلدی پکتا ہے، جلدی جلتا ہے۔ جب مسلمانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع جلتی ہے نا، ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور ان کے ایک آگ لگتی ہے تو اسلام تیزی سے پھیلتا ہے۔ جب ایمان کی شمع بجھنے لگے یا آگ ٹھنڈی ہونے لگے تو اس طرح چیدہ 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 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم آج اس پہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ کنورشن ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ جو لوگ ابھی اسلام سے دور ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اگر ان تک اسلام پہنچانا ہے تو ہمیں وہی طور طریقے، وہی کام کرنے ہوں گے جو کہ صحابہ کرام کے تھے۔ آج ہم نے خود کو، اپنی اولاد کو آرام طلب بنا دیا، بس اپنا آرام دہ بستر، ایئر کنڈیشنر، کھانا پینا اور بس۔ اللہ نہ کرے کوئی عالمی جنگ لگ جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف، چھوٹی چھوٹی تو لگی ہوئی ہے نا، عالمی جنگ لگتی ہے، سارے غیر مسلم مل کے سارے مسلم ملکوں پہ حملہ کر دیتے ہیں، جس مسلمان کو جہاں دیکھو پکڑ لو۔ کیا ہے ہمارے ہاتھ میں دفاع کے لیے؟ وہ بچے جو 4 قدم نہیں چل سکتے، جسم اتنے موٹے ہو گئے کہ گھر میں بیٹھ کے اونگنا ان کو پسند آتا ہے باہر واک کرنے سے بھی۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ اچھے بھی ہوں گے، بات تو صرف عمومیت کی ہوتی ہے، لیکن کیا آج ماؤں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہے؟ کوئی آخری دن، کوئی آخری جملہ
جو بچوں کو یہ ماں نے بیٹھ کے بتایا کہ بیٹا اگر کبھی ضرورت پڑی تو تم آگے بڑھنے والوں میں ہو. وہ اسما تھی جو بیٹے کو کہتی تھی کہ بیٹا مجھے یہ نہ پتا چلے کہ تو نے میدان جنگ میں پشت پہ تیر کھایا ہے، یعنی تو بھاگ رہا تھا تو پیچھے سے لگ گیا. مجھے خوشی اس دن ہوگی جب پتا چلے گا کہ میرے بیٹے نے سینے پہ تیر کھایا ہے. اور واقعی جب ان کے بیٹے کی شہادت ہوئی تو وہ ماں یہ ٹٹولتی بھی گئی کہ میرا بیٹا کیسے شہید ہوا ہے. دیکھا کہ دشمنوں نے سولی پہ چڑھایا ہوا تھا تو خوش ہو کے کہنے لگی میرا بیٹا زندگی میں بھی اوپر تھا اور مرنے کے بعد بھی ان سے اوپر رہا. پہلے کی ماؤں کا حال کیا ہوتا تھا کہ دودھ پلاتے ہوئے بھی بچوں کو اللہ کی باتیں کرتی تھی، چاند دکھاتی تھی، سورج دکھاتی تھی اور ان کے دل میں ایمان کا بیج ڈالتی تھی. اگر بچہ 5 وقت نماز نہیں پڑھتا، اگر اللہ سے محبت نہیں، اگر بالغ ہونے کے باوجود وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا تو وہ دشمنوں کے آگے کچھ نہیں کریں گے. پھر ان کو مت بتائیے، وہ الٹا ہی اثر ہوگا. پہلے اصل روح دے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہمارا پورا سیٹ اپ بگڑا ہوا ہے، ڈسٹریکٹ ہوئے ہیں نا. جب آپ ادھر سے ادھر لاسٹ ہوتے ہیں نا تو پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ پہلے مین روڈ پہ آئیے. کہیں بھی آپ لاسٹ ہوتے ہیں تو جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا میں یہاں گھوم رہی ہوں، ادھر ہوں، مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، وہ کیا ہے، تو پھر جو آپ کو ڈائریکشن بتا رہا ہوتا ہے اپنے گھر کی وہ کہتا ہے اچھا آپ ایسا کریں وہ فلاں مین روڈ پہ آپ آ جائیں، میں وہاں آ جاؤں گا، یا فلاں اسٹور ہے وہاں آپ آ جائیں، کوئی مشہور جگہ جہاں ایک جگہ پہ تو آپ لگے. اس وقت ہم لوگ روٹیٹ ہوئے ہیں. ہمیں بچوں کو صحیح رکھنے سے پہلے خود کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمارا اپنا اب غلط ہوگا، اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی اگر ہم خود اپنے معاملے کو صحیح نہیں کرتے، بچوں کو کیسے کہیں گے؟ اور یقین کریں کہ آج گھر گھر کی یہ کہانی ہے. ہم اللہ کی نہیں مان رہے نا تو ہماری اولادیں ہماری نہیں مانتی. ڈپریشن ہے، گھبراہٹ ہے، ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ میں واقعی دل میں اس درد کو محسوس کرتی ہوں کہ دوا ادھر ہے، لوگ کہاں جا رہے ہیں. گھبراہٹ ہے، دل پریشان ہے، بے چین ہے. میں نے کہا کیوں ہے ایسا؟ آپ سوچیں آپ یہ کرتی ہوں، کہتی یہ بھی کرتی ہوں، آپ دعائیں صبح شام کی پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، خرابی کیا ہے؟ پھر میں نے اور ڈیٹیل پوچھی، رو رہی تھی، یعنی کسی سے بات ہوئی تو وہ باقاعدہ بیچاری پریشان تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کیا، اور دس اینڈ دیٹ. تو میں نے ان سے بہت پوچھا کھل کے، میں نے کہا آپ بتائیں. ساری چیزیں کہہ رہی نماز بھی پڑھتی ہوں، دس اینڈ دیٹ اور سب چیزیں ہیں. پھر میں نے اور پوچھا طہارت کا انتظام ہے کیا، آپ اس طرح تو نہیں رہتی، اس طرح تو نہیں، قرآن سنتی ہیں دس. پھر آخر بات ہوئی تو میں نے کہا آپ بتائیں آپ کھاتی کیا ہے، آپ کے گھر کی انکم کیا ہے. اب میں علاج کر رہی ہوں نا، آپ کا ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس کو سچ بتائیں گے نا. تو بات وہی نکلی کہ نہیں ٹھیک انکم. میں نے کہا دیکھیں آپ اتنی عبادات کر رہی ہیں، اتنا کچھ کر رہی ہیں، چین کیوں نہیں مل رہا؟ سورس خراب ہے، اس کو ٹھیک کریں. ہم ایک خرابی رکھتے ہیں تو دوسری خرابی خود ہی آنے لگتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مجاہد بنے تو کم از کم سپاہی تو ہمیں بھی بننا ہی پڑے گا نا. بیک ٹو بیسک، پیچھے جائیے، اپنے گھروں میں ایمان لائے، اپنے دلوں میں ایمان لائے. آپ کے رویے آپ کے شوہروں کو دین کی طرف لائیں گے، شوہر آئیں گے تو پھر بچوں پہ بھی آئے گا اثر. لیکن خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو تو آپ بہت ہی سمپل لیونگ پہ لائے. دیکھیں بات ایک چیز بدلنے سے نہیں ہوگی، پورا سسٹم بدلنا ہوتا ہے. دوسروں کا نہیں، اپنے گھر کا بدل لیں. بنائیے آپ اپنے گھر کا ایک ماحول، ایک خاص ماحول ہے، ایک طریقہ. یہ میرا زرینگ ہے. لوگ اپنے لائف سٹائل پہ فخر کرتے ہیں نا، یہ تو میرا لائف سٹائل ہے. آپ اپنا بنا لیں. ہاں یہ میرا ہے، میں ایسے ہی پلوں گی، میں اپنے بچوں کو ایسے ہی رکھوں گی. اور الحمدللہ آج بھی یہاں رہ کے بھی ایون جہاں اتنی رونقیں اور اتنی ڈسٹریکشن ہیں، کچھ لوگوں نے بچوں کو بہت ہی زیادہ ٹریک پہ رکھا ہوا ہے. نہ وہ فالتو کھاتے ہیں، نہ وہ فالتو بولتے ہیں، نہ بیکار چیزیں دیکھتے ہیں. آج بھی ایسے گھر جہاں موجود ہے کہ جہاں بچوں کو ڈسٹریکٹ کرنے لیے ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. اور آپ دیکھیے کہ وہ زیادہ مطمئن ہے. بچوں کو فجر پہ اٹھائیے، صبح کا ان کو عادی بنائیے، فجر کے بعد سونے سے روکیے. یہ نحوستیں پڑتی ہیں نا کہ جس کی وجہ سے کچھ نہیں کرتے. میں لٹرلی سمر میں ینگ لوگوں کو بات کر کے پوچھتی ہوں کہ اوکے جو کلاس ہوتی ہے ینگ بچوں کی تو میں ان سے ایک سوال آتے ہی ضرور پوچھتی ہوں حال چال سلام کرنے کے بعد، کیونکہ آپ بتاؤ کہ لاسٹ کلاس سے اب تک آپ نے کیا کیا، what you did in the whole week. یقین کریں آپ، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، اس جگہ پہ بیٹھی ہوں، 98 بلکہ 99% بچے بچیاں آگے سے یہی کہتے ہیں nothing. I think you don't have anything to do. No, we don't have anything to do. چھوٹا بچہ اس کو میں پوچھا، میں نے کہا تم گھر میں کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے بور. میں نے کہا you're watching cartoons movie؟ کہتا ہے yeah but bore. یعنی اتنے اینگل بنا کے بتا رہا تھا بور. میں کہا what your mommy is doing؟ کہتا ہے she do nothing. یقین کریں 4.5 سال کا بچہ ہے، بڑی رونق سے کہتا ہے she do nothing.
میں کہا what your daddy doing؟ کہتا ہے he have work. پتہ نہیں ایسے وہ بچے، اس کی آنکھوں میں اداسی، بہت ہی ہائپر بچہ، اور بہت ٹیچرز اس سے پریشان تھی. تو میں اس کے ساتھ بریک میں بیٹھ گئی اور میں اسے پیار سے باتیں، میں نے کہا دیکھو اس کا مسئلہ کیا ہے. یقین کرے مجھے بچہ تنہا لگا، اور ماں بیچاری جسم بھی اتنا اس کا بھاری ہو چکا ہے، اور بالکل وہ ماں بھی اس سے پریشان ہوتی ہے کہ ہائپر ہے اور ٹکتا نہیں، لیکن اس بچے کی آنکھوں میں اداسی. میری ممی مجھے پارک نہیں لے کے جاتی، آل دا ٹائم آئی ایم واچنگ دا ٹی ویز، اور اب وہ اس کو دیکھ دیکھ کے بور ہو چکا ہے. اتنا پیارا اس کا نام ہے، اتنی پیاری اس کی شکل ہے، لیکن کام دیکھیں. میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، مجھے ابھی کسی نے چند دن پہلے ہی سنائی، سچی بات ہے. تو میرے شوہر کو کسی نے سنائی. فلوریڈا سے ایک بردر آتے ہیں، بہت ہی اچھے، یعنی عرب ہیں کسی کام کے سلسلے میں. تو انہوں نے سنائی کہ اپنے بیٹے کی بات سناتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے جیسے پالتے ہیں، اور ذرا بھی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو وہ بچہ بے چین ہو جاتا ہے. تو اسی میں ایک لمبی کہانی تھی جس کا خلاصہ کیا ہے کہ ان کے اسکول میں ایک بچی آئی، یا کسی ان کے سٹور پہ ایک عورت آئی، عرب تھی، اس کے ساتھ اس کی بچی بھی تھی. وہ عورت کام کرتی تھی ان کے سٹور پہ. ایک دن وہ اپنی بچی کو بھی ساتھ لے آئی. تو انہوں نے پوچھا کہ بچی کا نام کیا ہے نا؟ تو بچی کا نام تھا جنت نام تھا بچی کا. تو خیر وہ کبھی کبھی آتی. تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ بچی کو لے کے جب ساتھ آئی تو اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، بہت شارٹ کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہ بردر بتانے لگے کہ میرے بچے نے جب اس چھوٹی بچی کو دیکھا تو بھاگ کے چھپ کے آ کے نا تو آفس میں چھپ گیا. بابا کہنے کہ میں پریشان ہوا کہ کیا ہوا. میں نے پوچھا بیٹا واٹس رانگ؟ تو کہیں گے بابا لک ایٹ وٹ کائنڈ آف دی جنہ از دس، کہ یہ بچی کیسی جنت ہے. کہتے مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کو باہر لے جائے. اس کی ماں نے سن لی یہ بات کہ یہ میری بچی کے ڈریس پر. اور آپ نے دیکھا بعض لوگ تو بہت ہی شارٹس پہناتے ہیں، اور کلچر کی بات نہیں کرنی چاہیے لیکن عموماً لباس کا خیال نہیں رکھا جاتا. تو کہتا ہے کہ میرے بیٹے کے اس سوال نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ یہ کیسی جنت ہے، کس کا یہ نام ہے. کہ لوگ دیکھیں نام کتنے پیارے رکھتے ہیں، کام کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں فوراً اس کی ماں نے لیا اس کو بچی کو چلی گئی، رکی نہیں، کام ہی نہیں کیا اس نے. اس میں یہ بھی میں بھول گئی، جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو وہ بچی بھی رونے لگی ان کی باتیں سن کے کہ میرے بارے میں یہ بات ہو رہی. بچی زور زور سے رو کے چیخ کے کہنے لگی کہ ممی آئی ٹولڈ یو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر دس ڈریس، وائی یو گیو می دس. اگر کوئی ڈائریکٹ سنائے جس نے سنی ہوتی ہے تو زیادہ اچھی، لیکن مفہوم یہی تھا کہ بچی بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں پہننا، بچہ بھی چھوٹا دیکھ کے رو رہا ہے، اور وہ ماں نے پہنایا ہوا تھا. یقین کریں ہمارا حال کیا ہے. یعنی 4-5 سال کی بچی کو اگر آپ حفظ تک کے اسکرٹس پہنے ہوئے دیکھیں کہ پوری پوری ٹانگیں ان کی ننگی ہیں، حیا کیوں نہیں آتی؟ یہ بچے کہاں دین کا اظہار کریں گے، اور ان کا دین کہاں ہے؟ دین کے نام پہ بھی کیا پیش کیا جاتا ہے؟ اگر ہم لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کو نہیں سنبھالا تو بات بڑی دور جائے گی، اور جا رہی ہے. بے-چینیاں ہیں اور پریشانی ہے، تو اس کے لیے یہ کہ آپ اللہ سے مدد مانگیں. پہلی چیز ہے خود مدد مانگیں. سحریوں کو اٹھیں، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی تھی، آپ بھی اس کی کوشش کریں. اور پھر عملی طور پہ وہ چیزیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کے بچے کی سوچ بدل رہی ہے اس کو گھر سے نکالیں. یہ ایک پوائزننگ ہے. یہ ہمیں لگتا ہے یہ فن ہے، یہ دس ہے. پھر میں نے اس بچے کی ماں آئی جب چھٹی کے وقت تو میں نے اس کو بلا لیا اندر. میں کہا بیٹھو بات کرو. اب وہ بڑی فیل کر رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ بچہ ہائپر ہے، اس نے کوئی گڑبڑ کی ہوگی. لیکن میں نے اس کو کہا کہ تمہارا بیٹا بہت اچھا ہے، لیکن آئی فیل کہ ہی فیل لونلینس. تم اس کو ٹائم دو، اس کو کمپنی دو، لائک دس اور دیٹ، اور یہ کیا کھاتا ہے کیا پیتا ہے، اس کا کھانے کا خیال رکھو. یقین کریں کہ مجھے رونا آتا ہے کہ اتنے پیارے بچے اور اتنی ناسمجھ قسم کی تربیت ہو رہی ہے. بگڑ جاتے ہیں بچے، پھر ناقابل برداشت ہے. اور ماں کا رویہ ہمیں بتا رہا تھا کہ بچے کی وجہ کیا ہے. جب ماں اتنی ہائپر ہوں گی یا ماں برداشت نہیں کر سکتی بچے کو، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ آپ بچے کی ہر بات مانیں، آپ اس کو ہر روز میک ڈونلڈ لے جائیں، ہر روز برگر کھلائیں، اس کو روز آئس کریم کھلائیں، آپ اس کو چکی چیز لے جائیں. آپ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ آپ کی محبت ہے؟ وہ کہتی ہے میں اس کو اتنا کچھ اتنی جگہوں پہ لے جاتی ہوں، یہ خوش نہیں ہوتا. ہی از ان تھینکفل، کہ یہ کہنے لگی کہ یہ خوش نہیں ہوتا. میں نے سوچا 3-4 سال کے بچے کو اتنی سمجھ کہاں سے آ سکتی ہے کہ میں نے کس چیز پہ خوش ہونا ہے کس پہ نہیں. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کی زندگی کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی ایسے ہوں. کیونکہ آج تو اس خواہش سے بھی ڈرتے ہیں، اور سچ بات ہے یہ کہ لوگ آج ڈرتے ہیں ایسی باتیں بھی بچوں کو کہتے ہوئے کہ کہیں ہمارا نام کے ساتھ کوئی ٹھپا نہ لگ جائے اور کچھ ہمارے بچے جوش میں نہ آ جائیں. مجھے تو لگتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت آتا ہے اور بچے جانا چاہیں گے تو پیچھے سے کپڑے کھینچنے والی مائیں ہوں گی کہ خدا کے لیے تم نہ جاؤ. ڈرتی ہیں آج مائیں اسی چیز سے
کہ بچے کہیں دین کے راستے میں لگ جائیں اور کریں۔ انشاءاللہ یہ کتاب جب ختم ہوگی تو اس کے بعد ہم پھر صحابیات کی یا ایسی ماؤں کی کہانیاں پڑھیں گے کہ جو مائیں بچوں کو مجاہدانہ سوچ دیتی تھی۔ لیکن ہم محسوس کرتے ہیں نا کہ کہانیوں سے بھی کتنا علم لیا جاتا ہے۔ یہ کتاب اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے واقعی ہمیں عملی کردار مل رہے ہیں، کہاں کہاں جا کے یہ اسلام پہنچا، کہاں سے ہم نے ان چیزوں کو حاصل کیا، اور آج کتنے آرام سے مسلمانوں کے علاقے ہم چھڑوا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ملکوں کو دوسروں کو دے رہے ہیں، نام ہمارا ہے، کام دوسرے کر رہے ہیں، اشاروں پہ ناچ رہے ہیں۔ یہ باتیں زبان پہ آتی ہیں تو مشکل لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، لیکن سچ تو وہی ہے جو ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں۔ جو انگلش میں اسے ملتی جلدی ہے کمانڈرز آف آرمی، آپ اس کو بچوں کو پڑھنے دیں، بچوں کو خود پڑھنے دیں ایسی کہانیاں، آپ نہ کہیں، خود پڑھنے دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ زیادہ اثر ہوگا۔ چلیے جی یہاں پہ رکتے ہیں، الحمدللہ پورا ہو گیا سبق ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔